نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جس ٹاپک پر محو گفتگو ہونے لگے ہیں وہ ڈاکٹر غلام جیلانی برق کی ایک کتاب ہے دو قرآن۔ اسی میں سے ہم بہت سی معروضات آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ سننے میں تو بڑی عجیب سی بات لگتی ہے کہ قرآن تو ایک ہے، دو کہاں سے آ گئے؟ لیکن قرآن پاک کا جو مطالعہ ہے، صحیح طریقے سے اگر مطالعہ کریں تو اس سے یہ بات عیاں ہوتی ہے کہ قرآن واقعی دو ہیں۔ ایک تو قرآن جو سیدھا سیدھا ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے، اور کتاب الہی جو اللہ تعالیٰ نے بذریعہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری، اور ایک قرآن جو ہے وہ صحیفہ فطرت ہے۔ ہر طرف جو کائنات بکھری ہوئی ہے، یہ قرآن کیسے ہے؟ ہر دور کو اللہ تعالیٰ نے آیات کہا ہے۔ قرآن حکیم کے مطالعہ سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ تلک آیات الکتاب المبین، اس کی ہم سب سے پہلی جو دلیل ہے وہ یہ پیش کرتے ہیں، اور دوسری طرف صحیفہ کائنات کے مختلف مناظر کو بھی بارہا آیات سے تعبیر کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس والسحاب المسخر بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون۔ ارض و سما کی تخلیق اور اختلاف لیل و نہار میں عقل مندوں کے لیے آیات موجود ہیں۔ ارض و سما کی تخلیق، اختلاف لیل و نہار، سمندروں میں تیرنے والی مفید کشتیاں، اور اس گھٹا میں جو زمین و آسمان کے درمیان خیمہ آرا ہے، ارباب عقل کے لیے آیات موجود ہیں۔ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانُكُمْ، زمین و آسمان کی پیدائش اور تمہاری زبانوں اور رنگوں کا اختلاف اللہ کی آیات میں سے ہے۔ وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا يُبَثُّ مِن دَابَّةٍ آیَاتٌ لِقَوْمٍ یُوقِنُونَ، تمہاری پیدائش اور چوپایوں کی افزائش نسل میں اہل یقین کے لیے آیات الہی موجود ہیں۔ یہ تو ہماری پہلی دلیل ہے۔ اب دوسری دلیل دیکھیں۔ قرآن اور صحیفہ کائنات ہر دو بظاہر بے ترتیب ہیں۔ قرآن حکیم میں ربط و صور مفسرین کے لیے ہمیشہ ایک معمہ بنا رہا، اور کائنات کی ظاہری بے ترتیبی عیاں ہے۔ سیاروں کی بکھری ہوئی محفل، سلسلہ کوہستان تک بلند و بالا چوٹیاں، انسانی دنیا میں الوان و طباع کا اختلاف، اقلیم
اشجار میں ظاہری بے نظمی اور حشرات و حیوانات کی بے آہنگی طلباء کائنات کو ہمیشہ پریشان کرتی رہی۔ ہر دو بظاہر بے ترتیب ہیں، لیکن دراصل ایک نظام کے حامل ہیں۔ جس طرح اسرار قرآنی انسانی فہم سے وراء الورا ہے، اسی طرح صحیفہ فطرت باوجود عیاں ہونے کے از بس ادق ہے، یعنی بہت مشکل ہے۔ علماء مغرب افعال الہی یعنی کہ کائنات کے مطالعہ پر عمریں صرف کر چکے ہیں۔ ساری عمر انہوں نے اسی کام پہ گال دی کہ اللہ تعالیٰ کی جو آیات ہر سو بکھری ہوئی ہیں ان کو سمجھنے کے لیے۔ ان بزرگوں کی ہر کوشش انہیں پیام درماندگی دے رہی ہے، اور وہ قدم قدم پر یہ اعلان کرنے پر مجبور ہو رہے ہیں۔ معلوم شد کہ ہیچ معلوم نہ شد۔ اب اس کی تیسری دلیل ہم دینے لگے۔ جس طرح دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا عالم قرآن کی ایک آیت نہیں بنا سکتا، اسی طرح بڑے سے بڑا سائنسدان ایک پتے اور ذرے کی تخلیق سے عاجز ہے۔ اہمیت مطالعہ فطرت۔ جس طرح قول خدا قرآن کا مطالعہ فرض ہے، اسی طرح عمل خدا یعنی کائنات کا مطالعہ بھی از بس لازم ہے۔ قل سیروا فی الارض فانظروا کیف بدا الخلق۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا انسانی کو حکم دے دے کہ وہ زمین میں چل پھر کر دیکھے کہ خدا نے کس طرح آفرینش کی ابتدا کی، یعنی یہ کائنات کیسے شروعات ہوئی۔ جس طرح قرآن سے اعراض باعث ہلاکت ہے کہ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، ان لوگوں نے کلام الہی سے منہ پھیر لیا، اسی طرح صحیفہ کائنات سے اعراض بھی عذاب الہی کا باعث بنتا ہے۔ وَكَأَيٍّ مِّنْ آيَاتٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ۔ ارض و سما میں کتنی ہی ایسی آیات ہیں جن سے یہ لوگ منہ پھیر کر گزر جاتے ہیں۔ ایک مقام پر صحیفہ کائنات کے مطالعہ سے اعراض کی سزا قومی موت تجویز کی گئی ہے۔ اولم ینظروا فی ملکوت السماوات والارض وما خلق اللہ من شیء وان عسى ان یکون قد اقترب اجلہم۔ کیا یہ لوگ آسمان و زمین وغیرہ کی تخلیق پر غور نہیں کرتے؟ معلوم ہوتا ہے کہ ان کی موت قریب آ گئی ہے۔ آج کی معروضات سے ہم نے یہ بات اخذ کی ہے کہ قرآن حقیقتاً دو ہیں۔ ایک قرآن جو ہمارے سامنے صحیفے کی شکل میں کھلا ہے، الحمد سے لے کر والناس تک، اس کی آیات مبارکہ، اس کی آیات بینات۔ اسی طرح دوسرا قرآن جو ہے ہمارے سامنے، ہماری آنکھوں کے سامنے، کائنات ارضی و سماوی، کائنات پست و بالا، شجر و حجر، پہاڑ، ندیاں، سب کچھ جتنی بھی آیات ہیں سب بکھری ہوئی ہیں۔ اسی لیے ہمیں قرآن کا مطالعہ دو طرح سے کرنا چاہیے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں اور اس کو ویڈیو کو پورا واچ کریں، انشاءاللہ آپ کے لیے فائدہ مند ہوگی۔